بسم اللہ الرحمن الرحیم 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 63 تک 63 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 64 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی جو بھی رسول آیا ان کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ اب دیکھیے دنیا میں سب آتے ہیں، ہم بھی آئے ہیں اور انبیاء و رسل بھی آئے ہیں، لیکن آنے میں فرق ہے۔ انبیاء کرام کی تشریف آوری اس لیے ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کے پیچھے لگیں، ان کی بات مانیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، یعنی جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، کوئی بھی ہو، جاؤک، محبوب پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفروا اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں، بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے، لَوَجَدُوا اللَّهَ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پائیں گے تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ اب دیکھیے انسان کہیں بھی توبہ و استغفار کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے اور قبول فرماتا ہے، لیکن کہیں اور توبہ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے استغفار کرنا، اس میں فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤک، محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ بخشش اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، اور بخشنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہے، لیکن کہیں اور استغفار کرنا اور حضور کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرنے میں فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ اب یہ جو تو وہاں پہنچ سکتے ہیں وہ تو سفر کر کے وہاں حضور کی بارگاہ میں پہنچیں، اور جو نہیں جا سکتے وہ جہاں پر بھی ہیں روحانی طور پر، قلبی طور پر توجہ کریں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اسی طرح فضل اور کرم ہوگا، تو ضرور اللہ کو پا لیں گے تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ تواب اور رحیم ہے، جہاں بھی کوئی توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو استغفار کیا جاتا ہے اور پھر حضور کی سفارش، اس میں کوئی الگ ہی درجہ اور مرتبہ۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ محبوب جاؤ کا آپ کے پاس آئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح میری رحمت اور مغفرت کے تم زیادہ حقدار ہو گئے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ لیکن اب بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف اگر جائیں تو مسجد نبوی کو دیکھنے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری، حضور کے روضہ انور پر حاضری اس نیت سے نہیں جا سکتے۔ مسجد کی نیت سے چلے جائیں پھر تو درست ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جائیں یہ درست نہیں ہے۔ اور دلیل کیا پیش کی؟ دلیل حدیث پاک پیش کی، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، محدثین نے اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد۔ شدہ یا شدو کا معنی ہوتا ہے باندھنا، الرحل کچھاوا، اونٹ کے اوپر جو باندھا جاتا تھا، تو لا تشد الرحال کا معنی اہتمام کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ سفر کرنا، کیونکہ جب آدمی ارادتاً نیت کر کے اہتمام کر کے کہیں جاتا تھا تو ظاہر بات ہے تیاری کر کے، اس زمانے میں اونٹ ہی ہوتے تھے، اونٹوں پہ کچاوے باندھتے جاتے تھے، تو ارادہ کر کے، نیت کر کے سفر نہیں کیا جائے گا مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ مسجدی حاضہ، فرمایا میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کی طرف جو ہے ارادہ کر کے سفر کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لا تشد الرحال، کچاوے نہیں کسے جائیں گے، ارادہ کر کے، نیت کر کے سفر نہیں کیا جائے گا مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور نے فرمایا صرف ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں، ان 3 مسجدوں کی نیت کر کے، ارادہ کر کے، تو اگر حضور کے روضہ مطہرہ، یعنی باقی تو بعد کی بات ہے نا، اگر کوئی داتا صاحب جاتا ہے یا بغداد شریف جاتا ہے وہ تو بعد، مدینہ شریف حضور کے روضہ پر جانا بھی جائز نہیں ہے، صرف مسجد کی نیت سے جا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ اگر اس کا یہ ظاہری معنی جو لیا گیا ہے اسی کو لیا جائے تو صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے ہم نے جو ہالینڈ کی طرف سفر کیا وہ نہ مسجد نبوی کی طرف تھا، نہ مسجد حرام کی طرف تھا، نہ مسجد اقصی کی طرف تھا، وہ بھی ناجائز تھا۔ اب یہاں سے اگر پاکستان کے سفر کریں، پہلے ایک ناجائز کام ادھر سے ادھر آنے کا کیا، دوسرا ادھر سے ادھر۔ اب کوئی آدمی کہے میں نے کاروبار کرنے کے لیے لندن جانا ہے، پیرس جانا ہے، نہیں بھائی، سفر تو تم 3 مسجدوں کی طرف کر سکتے ہو، اور کہیں ارادہ کیا تو ساتھ ہی۔ تو اب یہ ایک ایسا معنی کیا، پھر جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، تجارت کے لیے جا سکتے ہیں، تبلیغ کے لیے کہیں چلے جائیں جا سکتے ہیں، جرمن جاپان چلے جائیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، شادی بیاہ پر بھی جا سکتے ہیں، سارے کاموں کے لیے جا سکتے ہیں۔ آ کے جو اس حدیث کا صرف اور صرف رہ جاتا ہے کہ حضور کے روضے کی نیت سے نہیں جانا،
باقی سارے، حالانکہ اگر صرف یہی معنی کیا جائے کہ 3 مسجدوں کی طرف صرف سفر کر سکتے ہیں، باقی سارے سفر پھر ناجائز اور حرام ہو جائیں گے۔ کوئی بھی سفر ہو جو روزانہ ہم کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں آدمی ہزاروں سفر کرتا ہے، سب کے سب پھر ناجائز ہو جائیں گے۔ تو اب حدیث کا صحیح معنی جو 1400 سال سے تمام امت نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ساری مسجدوں کے اندر ثواب برابر ہے۔ اب کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں کہ مسجد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، حضور نے بیان فرمایا، وہ ملے گا۔ ہاں، 3 مسجدوں کا الگ درجہ ہے، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی اور مسجد حرام بیت اللہ شریف۔ ان 3 مسجدوں کا ثواب باقی مسجدوں سے الگ ہے۔ تو اب کوئی آدمی کسی اور مسجد میں اس نیت سے نہ جائے کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی مثلاً کہیں کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں مسجد جامع ہے، وہاں کوئی مطلب باعمل عالم دین امامت کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن فی نفس ہی باقی تمام مسجدیں برابر ہیں۔ ہاں، ان 3 مسجدوں کا درجہ جو ہے وہ باقی مسجدوں سے الگ ہے کہ ان 3 مسجدوں میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1000 کے برابر ہے، بعض میں 50,000 کا ہوتا ہے۔ تو باقی سب سے زیادہ، باقی یعنی مسجد حرام کو چھوڑ کر مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان 3 مسجدوں کا باقی مسجدوں سے زیادہ ثواب ہے۔ تو ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کسی اور مسجد کی طرف جانا اس نیت سے کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر صرف یہی معنی کیا جائے کہ ان 3 کے علاوہ کوئی اور سفر نہیں کر سکتے، تو پھر تو سارے سفر ناجائز ہو جائیں گے۔ پھر نہ آدمی علم دین پڑھنے کے لیے جا سکے گا، نہ تبلیغ کرنے کے لیے جا سکے گا، نہ تجارت کرنے کے لیے جا سکے گا۔ تو سارے ہی سفر جو ہیں نہ جہاد کے لیے جا سکے گا، کیونکہ اگر مطلق دیکھا جائے تو پھر تو اگر کہا جائے کہ جہاد کے لیے بھی جا سکتے ہیں، علم دین پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور پڑھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، تجارت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، تو پھر جا کے پیچھے صرف یہ ایسا رہ سکتا ہے کہ روزہ شریف کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں آنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جاؤ کا، محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یہ گواہ ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے تو پھر آپ کی بارگاہ سے رد کر دیا جائے، یہ شان کریموں کے در کی نہیں ہے۔ جو آپ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کرم ہوگا۔ تو اس حدیث کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ باقی ساری مسجدوں میں ثواب برابر ہے، اس نیت سے نہیں کہ کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ درست نہیں ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آنے کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے جاؤ کا، اور بہت سی احادیث بھی ہیں کہ جن میں اللہ کے حبیب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، من حج فزار قبری بعد وفاتی، جس نے حج کیا اور پھر میری قبر کی زیارت کی، میری قبر پہ حاضر ہوا، میرے روضہ مطہرہ پہ حاضر ہوا، بعد وفاتی،
میرے اس دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد کأنما زارنی فی حیاتی، تو وہ اسی طرح ہے گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے، میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ وصال کے بعد بھی حاضر ہونے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے حضور کی ظاہری حیات میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اسی طرح ادب، احترام اور تمام ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے حضور کی بارگاہ میں یوں سمجھا جائے کہ حضور تشریف فرما ہیں تو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جس طرح صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اس طرح حاضر ہونا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ آپ کا زمانہ تھا، تو مسجد نبی شریف میں خلیفہ حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیا تو دعا کرنے لگا، تو حضرت امام مالک بھی پاس تھے، تو عرض کیا حضور اب میں دعا کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کروں یا روضہ شریف کی طرف منہ کر کے ہی؟ کیونکہ اب وہاں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو پشت قبلہ کی طرف ہوتی ہے، مواجہ شریف کے سامنے جب کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں تو پشت ہوتی ہے قبلہ شریف کی طرف اور منہ ہوتا ہے حضور کے روضہ مطہرہ کی طرف، حضور کی قبر انور کی طرف۔ تو اب بھی یا ویسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی دعا مانگنے لگتا ہے وہ اشارہ کرتے ہیں ادھر ادھر منہ کرو، بعض اوقات وہ ہاتھوں پہ آ کے مارتے ہیں اور منہ وہ موڑ دیتے ہیں ادھر جو وہاں پہ شرطے متوع کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس نے خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا میں ادھر ہی منہ کر کے دعا کروں یا کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا تو ان کی طرف پشت کرے گا جو اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کے محبوب کی طرف کیا تو پشت کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کچھ ملتا ہے اللہ کے محبوب کی صدقے سے ملتا ہے، تو ادھر ہی منہ کر کے دعا کر۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میرے وصال کے بعد، میری وفات کے بعد میری زیارت کی، یعنی میرے پاس حاضر ہوا یا میری قبر پہ میرے روضے پہ حاضر ہوا، فکأنما زارنی فی حیاتی، تو اس نے گویا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ میری زندگی میں میرے پاس حاضر ہوا۔ وَمَن مَّاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ جس کا موت واقع ہو حرمین میں سے کسی ایک میں، مکہ شریف مدینہ شریف میں، یہاں پر کسی کی موت واقع ہو جائے تو وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی یعنی میری قبر پہ حاضر ہوا۔ اب قبر شریف تو چونکہ حجرہ شریف کے اندر ہے تو یہاں روضہ شریف مراد ہو سکتا ہے، یعنی حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں حاضری، تو جو بھی وہاں حاضر ہوا وجبت لہو شفاعتی، حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، ثابت ہوگی۔ اب حضور کی شفاعت تو سب مومنوں کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے اور سب گناہ گاروں کے لیے۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، جو کبیرہ گناہ کرنے والے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے میرے امتی ہوں گے، ان کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ تو حضور کی شفاعت تو سب کے لیے ہوگی، تو یہاں مراد خصوصی شفاعت ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کے لیے خصوصی شفاعت ہوگی۔ ایک عزیز میں کہ من جاءنی زائرن، کہ جو زیارت کی غرض سے یعنی خاص نیت کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی،
جس نے حج کیا بیت اللہ شریف کا اور پھر میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تو اس نے جفا کی، بے وفائی کی، اس نے ظلم کیا کہ حج کر کے ہی واپس چلا گیا اور مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام کا دیکھیے طریقہ کیا تھا۔ حضور نے حجۃ الوداع کی تیاری فرمائی، 8 ہجری میں مکہ شریف فتح ہوا، تو 9 ہجری میں بعض مصروفیات کی وجہ سے یا کسی حکمت کے پیش نظر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، حضور حج کے لیے تشریف نہیں لائے۔ کیونکہ اس میں ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ ابھی تک جو کافر تھے وہ بھی حج کرنے کے لیے آتے تھے اپنے اپنے طریقے سے، وہ بھی جس طرح پہلے حج ہوتا تھا اسی طرح ابھی تک ان کا آنا ممنوع قرار نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس لیے حکمت خداوندی یہ ہوئی کہ جب سب لوگ حج کے لیے آئیں، کافر بھی وہاں موجود ہوں، تو پھر میرا محبوب وہاں نہ جائے۔ تو حضور تشریف نہیں لائے، حضرت صدیق اکبر کو امیر حج مقرر کیا اور ان کو بھیجا کہ جائیں سب مسلمانوں کو حج کرائیں، اور وہ امیر حج تھے، ان کی سب لوگوں نے ان کی زیر قیادت حج کیا۔ حضرت صدیق اکبر جا رہے ہیں کہ ان کو پیچھے سے محسوس ہوا کہ حضور کی اونٹنی، دیکھا تو حضرت علی پیچھے پیچھے آئے، پیچھے حضور نے حضرت علی کو بھیجا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے سمجھا کہ شاید حضور نے ان کو امیر بنا دیا ہے، میرے پیچھے جو بھیجا ہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں؟ یعنی آپ اگر امیر ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اگر حضور نے آپ کو امیر بنا دیا ہے، یا کہ میرے تابع ہو کے آپ حج کریں گے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، امیر آپ ہی ہیں، میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کی امارت میں حج کروں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک سپیشل اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے، سورہ برات کی ابتدائی آیات، کہ اس سال کے بعد کوئی کافر وہ حج کے لیے نہیں آئے گا۔ تو حج کے موقع پہ حضرت علی نے سورہ برات کی ابتدائی آیات ان کا اعلان فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی کافر اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ حج کے لیے آئے۔ تو پھر 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو تھا حجۃ الوداع، تو بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو پورے عرب سے لوگ وہ چل پڑے، لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ مکہ شریف چلے جائیں، پہلے مدینہ شریف حاضر ہوئے اور پھر حضور کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ طریقہ تھا کہ وہ نیت کر کے، ارادہ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے کہ حضور کے ساتھ مکہ شریف جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ کا، محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو بھی اپنی جانوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیں گے تواب اور رحیم۔ یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لَوَجَدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پائیں گے اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواب بھی ہوگا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ آگے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ،
محبوب آپ کے رب کی قسم۔ اب دیکھیے رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور تو کوئی پیدا کرنے والا ہے نہیں، کسی میں طاقت نہیں ہے پیدا کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز اپنے پاس رکھی ہے۔ تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور سب کا رب ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کو بنایا بھی ہے، اور سب کی ضروریات کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب رب تو میں سب کا ہوں، لیکن اگر ناز ہے تو تیرے رب ہونے پہ ناز ہے۔ تو محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں ہر اس معاملہ میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائے، یعنی کوئی بھی جھگڑا پیدا ہو، کوئی بھی معاملہ پیدا ہو جائے تو اس میں آپ کو حاکم مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا، یعنی آپ کا فیصلہ ہونے کے بعد، آپ کا فیصلہ کر دینے کے بعد اس کے بارے میں دل میں بھی کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو، کسی کو پسند آئے کسی کو نہ پسند آئے، کسی کی سمجھ میں آئے کسی کی سمجھ میں نہ آئے، حضور آپ کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر دل کے اندر بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو اس طرح تسلیم کر لیں، اس طرح مان لیں جس طرح کے ماننے کا حق ہے، تو تب جا کے مومن ہوں گے۔ اگر حضور کے فیصلے کے بارے میں شک و شبہ کسی قسم کا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہوں گے۔ مفسرین کرام نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت زبیر، یہ حضرت زبیر بن عوام، ان کا ایک اور آدمی کے ساتھ، ایک اور صاحب تھے ان کے ساتھ کو پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ پانی اوپر سے آتا تھا پہاڑ کے اوپر سے، اور اس سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اب قریب قریب تھے دونوں کے کھیت، یعنی حضرت زبیر کا کھیت تھوڑا اوپر کی جانب تھا، پہلے جدھر سے پانی آ رہا تھا، آگے جا کے پھر وہ دوسرے صاحب تھے ان کا کھیت تھا، وہ بھی اسی سے پانی سے سیراب کرتے تھے۔ ان کا جھگڑا ہو گیا کہ تم پانی زیادہ لے لیتے ہو، تم اس کو چھوڑ دو۔ حضرت زبیر کہتے بھئی میرا پہلے ہے، میرا رائٹ، میرا حق زیادہ ہے۔ تو اس بات پہ ان کا جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ حق جو تھا حضرت زبیر بن عوام کا بنتا تھا، اور یہ حضرت زبیر بن عوام رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ اب چونکہ حق ان کا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بھئی ٹھیک ہے، تم اپنے کھیت کو سیراب کر لو اور پھر پانی چھوڑ دو ان کے لیے بھی، یہ بھی سیراب کر لیں۔ تو وہ جو تھے دوسرے وہ ناراض ہو گئے۔ اب ان کے بارے میں چونکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی صحابی تھے، تو ممکن ہے مطلب ہے کہ شیطان آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی بھی وقت انسان کو وہ کوئی ایسا کام کروا لیتا ہے۔ تو وہ ناراض ہو گئے دوسرے جو تھے، وہ کہنے لگے کہ چونکہ زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رشتہ اور تعلق اور دوستی یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ جب
حق اور شریعت کا معاملہ آتا ہے، انصاف کا معاملہ آتا ہے تو وہاں حق کو دیکھا جاتا ہے، انصاف کو دیکھا جاتا ہے، وہاں رشتہ داری، دوستی، تعلقات کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور حضور کی تعلیم ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرنے لگے تو حق اور انصاف کا فیصلہ کرے، اس میں تعلقات کو، رشتہ داری کو اور دیگر چیزوں کو وہ یعنی نظر انداز کرتے ہوئے حق اور انصاف کو دیکھے۔ تو حضور نے جو فیصلہ کیا تھا وہ حق اور انصاف کا فیصلہ تھا کہ رائٹ ان کا تھا، ان کی پہلے کھیت آتا تھا، بعد میں ان دوسروں کا تھا۔ تو حضور نے فرمایا بھائی تم بھی پانی اور ان کے لیے بھی چھوڑ دو۔ جب وہ ناراض ہوئے تو پھر حضور نے صحیح جو یعنی پہلے تو رواداری کا حکم دیا، بھائی ٹھیک ہے تم بھی لگاؤ، ان کے لیے بھی چھوڑو۔ تو جب وہ ناراض ہوئے انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو پھر حضور نے جو صحیح شرعی حکم دیا فرمایا کہ تم پانی لگاؤ اچھی طرح، جتنا لگا سکتے ہو، جب گنجائش ختم ہو جائے پھر اس کے لیے چھوڑو۔ اصل تو یہی تھا کہ اوپر ان کا تھا تو رائٹ تو ان کا بنتا تھا، اس سے جو بچے وہ بعد والوں کا حق تھا۔ تو پہلے حضور نے مروت کا حکم دیا بھئی تم بھی لگا لو، ان کے لیے بھی چھوڑ دو۔ تو جب وہ ناراض ہوئے، انہوں نے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا، تو پھر فرمایا بھئی ٹھیک ہے جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا، صحیح شرعی حکم یہی ہے کہ تمہارا رائٹ بنتا ہے جب تمہاری گنجائش اور ضرورت ختم ہو جائے پھر ان کے لیے چھوڑو۔ تو انہوں نے چونکہ ایسے کیا، حضور کے فیصلے پہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، ناپسندگی کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں ہر اس معاملہ میں جو ان کے درمیان پیدا ہوا، ہر مقدمے میں، ہر جھگڑے میں آپ کو حاکم مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہاں امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور واقعہ اور ایک اور حدیث لکھی ہے۔ فرماتے ہیں بغوی، یہ ایک شروع کے مفسرین میں گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا نا، حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے جو صاحب تھے ان کا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں فیصلہ، حضور نے فیصلہ کیا تو وہ باہر آئے دونوں، تو باہر حضرت مقداد، یہ بھی ایک صحابی ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کس کے حق میں فیصلہ ہوا؟ تو وہ جو دوسرے تھے حضرت زبیر بن عوام کے مد مقابل جو جھگڑا لے کے گئے تھے، انہوں نے ذرا ناپسندگی کا اظہار کیا اور کہنے لگے ان کی پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ تو حضرت مقداد بن اسود، ان کے پاس اس وقت ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے پوچھا ان سے بھئی کس کے حق میں فیصلہ ہوا، اور دوسرے جو تھے انہوں نے ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، تو وہ یہودی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے ان صاحب کی جو جس طرح انہوں نے ناپسندگی کا اظہار کیا حضور کے فیصلے پر، اور اس طرح انہوں نے کہا، تو وہ یہودی بولا، اب حضرت مقداد نہیں کہہ رہے بلکہ وہ یہودی جو غیر مسلم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو خدا کی مار، شہادت بھی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر جو فیصلہ وہ کرتے ہیں اس پہ یعنی جانبداری کی تہمت بھی لگاتے ہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ دیکھو کلمہ بھی ان کا پڑھتے ہو اور پھر ان کے فیصلے پہ تم تہمت لگاتے ہو کہ انہوں نے جانبداری کی اور اپنے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس یہودی نے کہا اللہ کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم سے ایک گناہ ہو گیا تھا، ایک تو نہیں، ویسے بنی اسرائیل جو تھے ان کی بڑی طویل ایک فہرست ہے ان کی نافرمانیوں کے گناہوں کی، لیکن بہرحال اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ ہم سے ایک گناہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو توبہ کی طرف بلایا، اور توبہ کی طرف کیسے بلایا
کہ خود آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی، یعنی یہ حکم تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، تو 70,000 تک جو مقتول تھے ان کی تعداد پہنچ گئی۔ پھر جا کے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوا۔ اب دیکھیے اس کا یہ جو ہے نا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے جو اس نے وہاں ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو پیچھے جو آپ پہلے تو بنی اسرائیل مصر میں تھے، مصر میں سے جب آپ نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر، اور پیچھے لشکروں کے ساتھ فرعون بھی آیا، فرعون بحر کلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر پار کر کے آگے تو اب انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی کو اللہ تعالیٰ کتاب دے جو ہمارے لیے یعنی ایک منشور ہماری زندگی گزارنے کا جس میں طریقہ اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے وہ مشہور واقعہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے ایک بچھڑا جو ہے اس کو بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ سامری ایک شخص تھا، اس نے وہ بنایا اور کہا کہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، وہ کوہ طور پہ گئے، خدا تو یہ ہے، تو وہ سب اس کی پوجا کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے ان کو یعنی سخت سسکا ان کو سمجھایا۔ اب جب ان کو تھوڑا سا مطلب احساس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اب وہ توبہ کرنے پر تیار ہو گئے۔ تو توبہ کا طریقہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو پکڑ کے یعنی اس کو معبود بنا کے اس کی پوجا و پرستش کر کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اس سے پیچھے ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ یعنی تورات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ یہاں آ کے 30 دن عبادت کریں، پھر 10 دن کا اور اضافہ ہوا، 40 دن ہو گئے۔ 40 دن وہاں پہ عبادت کرنے کے بعد وہ تورات ملی، اور ادھر فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون۔ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں اور تم نے ادھر بچھڑے کو شروع کر دیا پوجنا، اس کو بنا لیا، اس کی پوجا و پرست شروع کر دی۔ تو فرمایا باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، کسی کا کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ اگر سارے لوگ بھی کافر ہو جائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، سارے مومن ہو جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کے اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور کچھ اس سے الگ۔ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے گئے تھے جب کوہ طور پہ گئے، اور یہ پہلے سپارے میں اور 16ویں سپارے میں اس کی یعنی تفسیر ہے کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا اور کہا کہ آپ لوگ ان کی یعنی اصلاح کریں، ان کی تبلیغ کی فریضہ سر انجام دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو بنا لیا۔ حضرت ہارون ان کو سمجھاتے رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے کہ لیکن وہ لوگ نہ مانے اور وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو کچھ لوگ حضرت ہارون کے ساتھ تھے جنہوں نے اس بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اور کچھ جو تھے وہ سامری کے ساتھ مل گئے اور اس بچھڑے کو پوجا کرنے لگے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اس نے
اس انداز میں اس بچھڑے کی ایک شکل، وہ سونے کا زیورات اکٹھے کیے تھے، اس سے اس نے بنایا تھا کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی دوسری طرف سے نکلتی تو اس کے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے بچھڑا بولتا ہے۔ تو اب سونے کا انہوں نے بچھڑا بنایا تو اس سے آواز نکل رہی، اس نے کہا خدا تو یہی ہے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام، تو اس کی پوجا میں لگ گئے۔ تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اس کی پوجا نہیں کی تھی، کچھ جو تھے وہ سامری کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو اب حکم ہوا کہ جن جن نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ تلواریں لے کر ان کو قتل کریں جنہوں نے پوجا کی ہے۔ یہ تمہاری توبہ ہے، اس طرح توبہ۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو، یعنی جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے پوجا کی ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو مفسرین کرام نے بھی یہاں لکھا ہے کہ 70,000 لوگ ان میں سے قتل ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کی کہ یا رب ذوالجلال یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جتنے قتل ہو گئے باقیوں کو یعنی اس کی ذریعے سے معافی۔ تو یعنی وہ دنیا میں انہوں نے اپنے اس گناہ کی توبہ کر لی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے گا۔ تو ان کی توبہ کی صورت یہ ہوئی کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے اپنے آپ کو وہ قتل کے لیے پیش کریں، اور جنہوں نے نہیں پوجا کی تھی ان کو حکم ہوا کہ تلواریں لے کے ان کو قتل کریں۔ اب دیکھیے یہاں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا کرم ہے کہ آدمی سے کوئی بھی گناہ ہو جائے وہ صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی رات کو گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کس نے یہ گناہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی پردے میں رکھتا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ ان کو کیا حکم ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کو قتل کیا جائے، جنہوں نے گناہ نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم کیا۔ تو بہرحال اس کا حوالہ اس نے وہ جو وہاں حضرت مقداد کے پاس وہ یہودی بیٹھا ہوا تھا اس نے دیا کہ جب وہ یعنی حضور کا فیصلہ ہونے کے بعد باہر آئے تو حضرت مقداد نے ان دونوں سے پوچھا، حضرت زبیر بن عوام اور اس کے ساتھ جو دوسرے تھے۔ اب یہ دیکھیے یہ دوسرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ وہ انصار میں سے تھے، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ بدری صحابی تھے، یعنی جن کا یہ یعنی حضرت زبیر کے ساتھ جھگڑا تھا۔ لیکن بہرحال انسان ہے، انسان سے کسی وقت بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور شیطان جو ہے ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے، کسی بھی وقت انسان سے کوئی غلطی کروا سکتا ہے۔ تو انہوں نے حضور کے اس فیصلے کے بارے میں جب ان حضرت مقداد نے پوچھا تو انہوں نے وہ ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے یعنی ان کے پھوپھی کے بیٹے یعنی ان کے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ دیکھو یہ ان کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے فیصلے پہ پھر ناپسندگی کا اظہار بھی کرتا ہے، ان کے فیصلے کو ناپسند کرتا ہے، اور کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہ کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو توبہ کی طرف بلایا اور حکم دیا کہ خود آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی کہ مقتولوں کی تعداد 70,000 پہنچ گئی۔ آخر میں پھر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر معافی دی۔ آگے ایک اور روایت کرتے ہیں، حضرت ثابت بن شماس بن قیس وہ فرماتے ہیں، سنو
اللہ تبارک و تعالیٰ میری سچائی کا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیں کہ میں اپنے آپ کو قتل کر دوں تو میں حضور کے حکم کی یہ بھی تعمیل کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مطلق کہ جو بھی حضور کا حکم ہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال وہ اب دیکھیے اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، بغیر تیاری کے نکلے تھے، ہتھیار بھی ساتھ نہیں تھے۔ تو پھر سامنے سے لشکر آ گیا، اتنا بڑا لشکر اور مسلح جو گھر سے تیار ہو کے آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس سے مشاورت منعقد کی، بھئی کیا کرنا چاہیے، ہم تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور بغیر تیاری کے نکلیں، اسلحہ بھی پاس نہیں ہے، تو ادھر سے بڑا لشکر آ گیا تو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا حضور جو حضور کا حکم ہو، جو حضور فیصلہ کریں گے ہم اس کے مطابق کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، حضور چاہتے تھے انصار جو ہیں ان میں سے کوئی بولے، تو پھر انصار نے بھی عرض کیا حضور اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو آپ جو حکم دیں گے، آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم اس طرح کریں گے۔ جس کا حفیظ جلندری نے یوں کیا ترجمہ کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ آگے امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد اور شابی کے قول پر اس آیت کا نزول وہ پہلے جو پچھلے درس میں واقعہ بیان ہوا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کا جو واقعہ تھا کہ دو آدمی، ایک منافق اور ایک یہودی، ان کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، تو منافق وہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اس کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتا تھا۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضور کی بارگاہ سے حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا، اور کعب بن اشرف وہ ہے وہ رشوت لے کے اس کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے دونوں کی بات سنی، تو چونکہ یہودی حق پر تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق کہنے لگا نہیں مجھے یہ قبول نہیں ہے، تو حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے اور کہا کہ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا حضور جو موجود ہیں، تو یہودی نے کہا جی ہم گئے تھے ان کے پاس، انہوں نے ہماری بات سنی تو میرے حق میں فیصلہ کیا، اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ۔ گھر گئے، تلوار لے کے آئے اور اس کا سر جو ہے تن سے، پہلے تو اسے تسلی کر لی نے کہ واقعی یہ بات درست ہے، تم حضور کے پاس گئے ہو، فیصلہ کیا حضور نے؟ اس نے کہا ہاں جی کیا تو ہے، لیکن انہوں نے ذرا سنا نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس منافق کی جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کی جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھو جی ایک مومن کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 6 آیات جو ہیں یہ نازل فرمائیں۔ 4 آیات کا ہم نے ترجمہ پچھلے درس میں کیا تھا اور آگے یہ 2 آیات ملا کے 6 آیات۔ تو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے، جس طرح مجاہد اور شابی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ چونکہ یہ حضرت زبیر اور دوسرے جو صاحب تھے ان کے حق میں یہ نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں پورا قصہ اوپر لکھا جائے، یعنی پہلے بیان کلام کی رفتار کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان دونوں کے متعلق، یعنی دونوں یہ واقعات ان آیات کے نزول کا سبب ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا واقعہ اور حضرت زبیر بن عوام دونوں کے جو واقعات ہوئے وہ ان آیات کے نزول کا سبب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا و ربک، محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں ہر اس معاملہ میں جو ان کے درمیان پیدا ہو، ہر اختلاف میں اور ہر مقدمے میں آپ کو حاکم مان لیں،
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ اب دیکھیے دنیا میں عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، دو فریق جاتے ہیں اپنا مقدمہ لے کے، قاضی جج جو ہے وہ دونوں کی بات سن کے، دلائل سن کے تو کسی ایک کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے جس کے خلاف فیصلہ ہوگا اس کو ناپسند ہوگا۔ تو اب آج دنیا کے کورٹ میں کیا ہے، قانون کیا ہے کہ اگر کوئی وہاں ایسی ویسی بات کرے گا تو کیا اس کو یعنی وہ توہین عدالت کا مقدمہ بن جائے گا۔ بھئی پہلے تو جو سزا ہوئی ہے، اب چونکہ تو نے کورٹ کی توہین کی ہے تو اب یہ مقدمہ ہوگا، اس پہ تمہیں یہ سزا ملے گی، تو توہین عدالت کا مقدمہ بن جائے گا۔ لیکن باہر آ کے تو ہر کو حق ہوتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے بھئی یہ فیصلہ درست نہیں ہے، ایسے نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اس کے بارے میں زبان سے کوئی بات کہنا تو درکنار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دل میں بھی تنگی محسوس کریں تو مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو میرے محبوب کا فیصلہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، زبان سے کہنا تو درکنار، دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، کسی کے خلاف ہو یا کسی کے حق میں ہو۔ اگر کسی کے خلاف ہے تو پھر بھی اس کو مان لے، کسی کے مزاج کے خلاف ہے وہ بھی مان لے، اور کسی کو سمجھ نہیں بھی آیا ہے پھر بھی مان لے کہ میری عقل جو ہے وہ ناقص ہے اور اللہ کے محبوب کا فیصلہ وہ درست ہے۔ تو اگر دل میں بھی تنگی محسوس کریں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو من و عن اس کو تسلیم کرے، اس کے سامنے خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دے اور دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے، وہ سچا پکا مومن ہے۔ تو دیکھیے دنیا میں جج، قاضی سب ہوتے ہیں، سب فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے اگر کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھئی صحیح فیصلہ نہیں ہوا ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے رعایت کی ہے، یہ وہ دوسرا تیسرا۔ لیکن عام آدمی اور نبی میں یہی فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کی رہنمائی ہوتی تھی۔ تو حضور کے فیصلے کے بارے میں یعنی زبان سے کہنا تو درکنار، دل میں بھی کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ کسی مقدمے کا فیصلہ کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے جو بھی حکم دیا ہے، اب کوئی آدمی اسلامی احکام کو ناپسند کرے، بھئی یہ درست نہیں ہے، یہ اس وقت ہو سکتے تھے، آج اس میں عمل نہیں ہو سکتا ہے، اور آج فلاں ملک کے جو قانون ہے وہ بڑا اچھا ہے، فلاں ملک کا قانون بڑا اچھا ہے، اسلامی قانون جو ہے تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہماری عقل ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا جو بھی حکم ہے وہ جس طرح 1400 سال پہلے قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے، اور اسی طرح اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔